اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ نام حفصہ قریش کے خاندان عدی سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: حفصہ بنت عمر فاروق بن خطاب بن نوفل بن عبد العزا بن ربا بن عبدل بن خرد زرا بن عدی بن کعب بن لوی۔ والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہ تھی، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ عظیم المرتب صحابیہ حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ماموں اور خلیفہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بعث نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافیہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے بہرور ہو گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ 6 ہجری بعد بعث میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ راہ حق کے ایک جانباز سپاہی تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک تھے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود جان بر نہ ہو سکے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح شانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اسی زمانے حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کو کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن ان کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم ان خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی
ریس نہ کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب بدر وحدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک جہنم وار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے۔ ترجمہ، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ان میں زانوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نہایت خدا ترس تھی اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتی تھی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہے، اے محمد وہ جنت میں بھی آپ کی جزا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ بعض اہل سیرہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تمام کتاب شدہ اجزاء کو ایک جگہ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامتیں پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگی، تم اس سے کیوں الجھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا موہر اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں، ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایسی بہت ساری پیاری پیاری حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔